السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 40، آیت 113 تا 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی۔ اب اللہ تعالی ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے
بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقالت اور کہا الیہود یہودیوں نے، لیست نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، یعنی دین حق پر نہیں ہے۔ وقالت اور کہا النصارى عیسائیوں نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہودی، علی شیء کسی چیز پر، یعنی دین حق پر، حالانکہ ہم وہ یعنی یہودی اور عیسائی، یتلون پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب یعنی تورات انجیل، کذالک اسی طرح، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے، مثل قولہم ان کے قول کے، فاللہ بالآخر اللہ تعالی یحکم فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس چیز میں کہ کانو تھے وہ، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ ومن اور کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جس نے، منع کیا، مساجد اللہ اللہ کی مساجد سے، ان یہ کہ یذکرا ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام یعنی اللہ تعالی کا نام، وسعا اور اس نے کوشش کی، فی خرابہا ان کے اجاڑنے میں، اولئکا یہ، ما کانا نہیں تھا، لہم ان کے، ان یدخلوها یہ کہ داخل ہوں ان میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، عذاب عظیم عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم عظیم عذاب ہے۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فأینما پھر جس طرف بھی، تولو تم رخ کرو گے، فسما تو وہاں ہی ہے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، انا بلا شبہ اللہ تعالی، واسع بڑی وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ بنا لی ہے اللہ نے، ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، یعنی اللہ اولاد سے پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں ہے، کل سب، لہو اس کے لیے، قانتون عاجزی کرنے والے ہیں۔ بدی وہ موجد ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وَإِذَا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما تو صرف، یقول کہتا ہے، لہو اس کو، کن تو ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک لمبی بات کو اس آیت میں مختصر بیان کر دیا۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہود یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، اور اسی طرح عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا، نصارہ یعنی عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی امنگیں اور آرزویں ہیں، اس کے ساتھ حقیقت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان دونوں نے یہ بات کہی کہ یہودیوں نے کہا ہم، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم
جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ ان کی آرزویں ہیں، جس بات پر دلیل نہ ہو وہ آرزو ہوتی ہے، امنگ ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس اس بات پر دلیل ہوتی تو وہ دلیل پیش کرتے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لے آؤ دلیل، اگر دلیل ہے اپنی بات پر دلیل پیش کر دو۔ نہ تورات میں یہ تھا نہ انجیل میں یہ تھا کہ صرف یہودی جنت جائے گا یا یہ کہ صرف عیسائی جنت میں جائے گا، ایسا نہ تورات میں تھا نہ انجیل میں تھا۔ اگر ہوتا تو یہودی کیا کرتے؟ فوراً سے دلیل پیش کر دیتے۔ پتہ چلا کہ دلیل نہ پیش کرنا یہ ان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، اور بلا دلیل جو بات کہی جائے اور کسی کی بات کو بلا دلیل قبول کر لینا یہ ہے تقلید۔ یہودیوں نے بڑوں سے سنا، عیسائیوں نے بزرگوں سے سنا کہ جناب صرف یہودی جائے گا، صرف عیسائی جنت جائے گا، بس انہوں نے تقلیداً اپنے علماء، روحبان اور درویشوں کی اس بات کو جو ہے وہ مانا اور آگے سے آگے نسل در نسل پہنچانا شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا دلیل پیش کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جب دلیل آ جائے تقلید نہیں رہتی، اور جہاں دلیل موجود نہ ہو وہاں پھر تقلید ہوتی ہے، اور یہ ان بدبختوں کی آرزویں اور امنگیں۔ اور آج کل مسلمانوں میں بھی بعض کا یہی حال ہے کہ انہوں نے محض اپنی آرزوؤں اور خوش فہمیوں میں بہت سے عقائد گڑھ لیے ہیں، اور جبکہ اس بات کا حکم کہیں نہ قرآن میں ہے، نہ کہیں حدیث میں ہے، نہ سیرت میں ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے، نہ ائمہ دین سے وہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ بس اپنی ایک خوش فہمی، اپنی ایک امنگ، اپنی آرزو، اور اسی پر انہوں نے ایک خیالات کی پوری بلڈنگ اور عمارت کھڑی کر دی۔ اور جب دلیل کی بات کہی جائے تو دلیل کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جس بندے نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور نیکوکار ہوا، جنت اس کے لیے ہے۔ جنت کسی خاص گروہ، فرد یا جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ کا تابع دار ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو تو اللہ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ آج ہم میں سے بھی بعض مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی۔ ہمارا یہ بھی حال ہے کہ ہم نے خوبصورت بورڈ آویزاں کرا رکھے ہیں کہ ہر ایک نے اپنے اپنے خوبصورت نام بنا لیے اور کہا کہ فلاں جنت میں جائے گا۔ کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی نام، کوئی بورڈ، کوئی سائن بورڈ جنت میں لے جانے والا نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جائے اور نیک اعمال کرنے والا ہو، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہو، اس کا جو بھی اچھا نام ہو، بھلے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوائے، بھلے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے، بھلے اپنے آپ کو جو ہے اصحاب الحدیث کہلوائے، انصار السنہ کہلوائے، اگر اسلام پہ پورے کا پورا عمل کی کوشش کرنے والا ہے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والا ہے، وہ جو بھی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو بھی ہوگا وہ جنت جائے گا۔ اگر اپنے آپ کو اللہ کا تابعدار بنا دیا، نیک اعمال کیے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہوا۔ تو ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا دعویٰ ہے مگر نیک اعمال کوئی نہیں ہے، دعویٰ موجود ہے، نیک اعمال کوئی موجود نہیں ہے، جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اور نیک عمل وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ جب قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو بدعت اور گمراہی ہوگی، اور جب
ظاہری طور پر تو اعمال موجود ہوں گے، اندر کھاتے معاملہ نہیں ہوگا، تو یہ منافقت اور ریاکاری ہوگی۔ منافق بھی جہنم میں، ریاکار بھی جہنم میں۔ اعمال کرنے والا ہے مگر اعمال قرآن و سنت مطابق نہیں، یہ بدعتی ہے، اور بدعتی بھی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ ہوگا۔ تورات کے اندر جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر موجود، اور یہودی اسے پڑھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔ اسی طرح انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود، اسے پڑھتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں کا ایک دوسرے پر فتوے بازیاں، اور مسلمان بھی فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور حق کو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو اختیار نہ کرنا، اور جو حق کی دعوت دے اس پر خارجی اور کافر ہونے کے فتوے لگا دینا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ان لوگوں نے بھی انہی کی مثل بات کہی کہ جو کہ کچھ علم نہیں رکھتے، علم سے مراد وحی کا علم ہے، اور یہاں جو علم نہیں رکھتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ جوہلا ہیں، مشرکین عرب ہیں، جن کے پاس وحی کا کچھ علم نہیں ہے، اور آسمانی کتابوں سے وہ دور ہیں، اور اسی طرح وہ دہری اور بت پرست، اور اسی طرح دیگر لوگ، ان لوگوں نے بھی ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح آرزوؤں اور امنگوں کے اوپر جو ہے وہ خیالی بلڈنگیں تعمیر کر رکھی تھیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے منع کریں اور مسجدوں کو برباد یعنی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مکہ نے ہجرت پر مجبور کیا۔ آپ علیہ السلام لڑائی کے لیے نہیں آ رہے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا۔ اور اسی طرح ان سے پہلے عیسائیوں کا بیت المقدس پر جب قبضہ ہوا تو انہوں نے یہودیوں کا داخلہ بیت المقدس میں بند کر دیا، اور آج یہودیوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی امت کے لیے بیت المقدس کو مقبوضہ بنا دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھی عذاب ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں تو پھر بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، سو تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف بھی رخ کر لو جو ہے عبادت کے لیے درست ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ نماز پنجگانہ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں رہا، بلکہ نماز پنجگانہ کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا، بیت اللہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنا یہ ضروری ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے یہ بات ضروری قرار دی کہ نماز ادا کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آگے پارہ نمبر 2 میں آئے گا۔ ہاں، نفل نماز کے لیے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت کہ آپ نماز شروع کرتے وقت سواری کا رخ قبلے رخ کر کے اپنا چہرہ انور قبلہ رخ کرنے کے بعد نماز شروع کر دیتے، پھر سواری کا جدھر کو منہ آتا وہ پھرتی رہتی، یا یہ کہ بندے کو قبلے کا تعین نہیں ہو رہا، صحیح ڈائریکشن اس سے نہیں ہو پا رہی، اور اس نے اپنی پوری کوشش کر کے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لی، جبکہ اس سے قبلہ کا رخ غلط ہو گیا، یا خوف یا جنگ کی حالت تھی
تو اس نے اگر قبلے سے ہٹ کر کسی اور طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ لی تو درست ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1249۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والے کا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا علیہم الصلاۃ والسلام، اور مکہ کے مشرکوں نے کیا کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ تو ان کے ظلموں میں سے ایک ظلم یہ کہ انہوں نے اللہ کے تعلق سے کہا کہ اللہ نے بھی کوئی اولاد بنا رکھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو نہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، اور اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نئے سرے سے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے، یعنی ایک بنانے والا وہ ہوتا ہے جو سیمپل دیکھ کر بناتا ہے، اللہ وہ تخلیق کرنے والا ہے کہ بغیر کسی سیمپل مثال کے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اللہ تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ جو ایسا ہو کہ جس کے ہو جانے کے آرڈر پر سامنے والا کام ہو جائے تو وہ اولاد کا محتاج کیوں ہوگا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔